شہنشاہ جذبات کی کہانی جس نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو عروج تک پہنچا دیا۔ آخر وہ اداکار، وہ فنکار، وہ مایہ ناز سپر سٹار کون ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اینڈ تک دیکھنی پڑے گی۔ محمد علی پائلٹ بننے کا خواہش مند مذہبی گھرانے کا نوجوان شہنشاہ جذبات کیسے بنا؟ ویسے تو تعلق ان کا انتہائی مذہبی گھرانے سے تھا، مگر جب محمد علی پاکستان کی فلمی صنعت کا حصہ بنے تو انہوں نے اس انڈسٹری کو بامی عروج تک پہنچا دیا۔ پھر چاہے کردار ہیرو کا ہو یا ویلن کا، مختلف کرداروں پر ان کی لگائی گئی چھاپ کا اثر اتنا گہرا تھا کہ اس تک پہنچنا بہت سو کا خواب ہی رہا۔ محمد علی کا جنم نہ تو کسی فلمی خاندان میں ہوا اور نہ ہی ابتدا میں انہیں اداکاری اور گانے کا کوئی شوق تھا۔ 19 اپریل 1931 کو ان کی پیدائش روہتک کے ایک انتہائی مذہبی گھرانے میں ہوئی۔ تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان ملتان آ بسا اور یہیں سے انہوں نے میٹرک کیا۔ پاکستان میں ان کے والد مرشد علی صاحب کا پہلا مسکن اندرون ملتان کے علاقے گڑھ منڈی میں واقع ایک مسجد بنی، مگر پھر چند برسوں بعد یہ خاندان حیدرآباد آ کر آباد ہوا۔ محمد علی بتاتے ہیں کہ پہلی بار ان کے دل میں کام کرنے کا خیال انڈین فلم دولاری دیکھ کر آیا تھا۔ یہ بات 50 کی دہائی کی ہے اور یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں انڈین فلمیں سنیما گھروں میں لگا کرتی تھی۔ محمد علی نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جانا تو پاکستان ایئر فورس میں چاہتے تھے، لیکن حالات انہیں فلموں میں لے آئے۔ روہتک سے ملتان آنے کے بعد محمد علی نے اسلامیہ اسکول میں داخلہ لیا۔ مشہور ڈرامہ رائٹر اصغر ندیم سید کا محمد علی سے ایک قریبی تعلق تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ علی بھائی نے اور میں ایک ہی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ ایک شفیق بزرگ مرزا مسرت بیگ میرے اور ان کے مشترکہ استاد بھی تھے۔ محمد علی میٹرک کے بعد ملتان سے حیدرآباد آئے اور کچھ عرصے کے بعد تھیٹر اور ریڈیو سے منسلک ہو گئے۔ 4 بہن بھائیوں میں وہ سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے بڑے بھائی ارشاد علی ریڈیو حیدرآباد سے منسلک تھے اور انہی نے سب سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی کا آڈیشن کروایا تھا۔ اس دور میں حیدرآباد ریڈیو میں کافی گہما گہمی رہتی تھی۔ ریڈیو پاکستان کے اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل ZA بخاری، سابق بیوروکریٹ فضل احمد کریم فضلی کے قریبی دوست تھے۔ جب فضلی صاحب کو اپنی آنے والی ایک نئی فلم کے لیے اسسٹنٹ کی ضرورت آن پڑی، اس کا بنیادی کام فنکاروں کو ڈائلاگ کی ادائیگی سکھانا تھا، تو انہیں محمد علی کے بارے میں بتایا گیا۔ فضلی صاحب پہلے ہی محمد علی کو تھیٹر میں دیکھ چکے تھے، چنانچہ ان کی خدمات دبستان محدود نامی فلم کے لیے حاصل کر لی گئی۔ محمد علی کی صلاحیتیں دیکھ کر فضلی صاحب نے انہیں اپنی فلم میں ہیرو اور ویلن دونوں کا کردار آفر کیا، مگر علی نے ویلن کے کردار میں اسکوپ دیکھتے ہوئے اسے اپنے لیے منتخب کیا۔ محمد علی نے اپنے بہت سے انٹرویوز میں ZA بخاری کو اپنا استاد مانا ہے۔ فلمی مبصرین کے نزدیک محمد علی کی چال ڈھال تک سب ZA بخاری کی طرح سے تھا۔ سن 1992 میں نعیم بخاری کو دیے گئے انٹرویو میں محمد علی نے بتایا تھا کہ بخاری صاحب صوفی صاحب اور جوش وغیرہ کسی اسکول ٹیچر کی طرح سکھاتے تھوڑی تھے، بلکہ انہیں دیکھ کر ہم سیکھ جاتے تھے۔ محمد علی نے فلمی کریئر کی ابتدا بحیثیت ویلن کی تھی، لیکن ابتدائی چند فلموں میں برا آدمی بننے کے بعد ان کا جی کچھ اچھا کرنے کا چاہا تو انہوں نے سن 1963 میں آنے والی فلم شرارت میں پہلی مرتبہ ہیرو کا کردار ادا کیا۔ وہ ہیرو تو بن گئے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، مگر اگلے ہی برس یعنی 1964 میں ریاض شاہد کی لکھی فلم خاموش رہو میں اپنی اداکاری کے ذریعے محمد علی نے وہ کر دکھایا جس سے وہ بہت معروف ہو گئے۔ اس فلم میں انہوں نے ایک ایسے شخص کا کردار ادا کیا تھا جو خانم کے کہنے پر بھولی بھالی لڑکیوں کو شادی کے جال میں پھنساتا اور خانم کے کوٹھے پر بٹھا دیتا ہے۔ لڑکیاں شرم سے کچھ نہیں کہتی اور یوں خانم کا کام چلتا رہا۔ یہ فلم محمد علی کے کریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد علی سے پہلے اس کردار کی سنتوش کمار اور درپن کو پیشکش ہوئی تھی، لیکن دونوں اداکاروں نے ہیرو کے زوم سے نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ محمد علی نے اسے چیلنج سمجھ کر قبول کیا اور سب کو چیلنج کر دیا۔ حبیب جالب کے مشہور گیت ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا احمد رشدی کی آواز میں اسی فلم میں محمد علی پر فلمایا گیا تھا۔ خاص کر اس فلم کا کلائمیکس محمد علی کے اس ڈائلاگ کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے جس میں وہ عدالت میں کھڑے ہو کر اپنی بچھڑی ہوئی ماں سے ملتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ اس فلم کے بعد محمد علی کی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور انہیں ہر فلم میں بطور ہیرو لیا جانے لگا۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کو ایک نیا ہیرو مل گیا تھا۔ محمد علی کی گرجدار آواز، پر اثر مکالمے اور جذبات سے بھرے مناظر نے اردو فلموں میں ہیرو اور ویلن دونوں کے کرداروں کو ایک نیا معیار بخشا۔ چاہے وہ فلم آگ کا دریا کا ڈاکو ہو، ہمراز کا ڈاکٹر، انسان اور آدمی کا وکیل، وحشی کا بردہ فروش، کھوٹا پیسہ کا مجبور مزدور ہو یا باغی سردار کا نادر، محمد علی نے ہر کردار کو
ایسا دوام بخشا جیسے وہ کردار حقیقت میں زندہ ہوں۔ محمد علی کے سنجیدہ اور درد بھری کہانیوں والے کرداروں نے بھی فلم بینوں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ زخمی، بے مثال، پھول میرے گلشن کا، شمع، تیرے بنا کیا جینا، ایک گناہ اور صحیح میں وہ اپنے فن کی معراج پر نظر آئے۔ یہاں تک کہ سرحد کی گود میں، نیا سورج، آگ کا سمندر، ٹیپو سلطان اور حیدر علی کے رول کے لیے بھی فلم ساز حضرات کو ان سے موزوں اداکار نہیں ملا۔ محمد علی نے اپنے دور کی نوجوان نسل پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ فلموں میں ان کے کپڑے پہننے کا سٹائل منفرد تھا اور انہیں سوٹ پہنے دیکھنے کے بعد نوجوان لڑکوں نے سوٹ پہننا اپنا دھرم سمجھ لیا، اور اگر وہ محمد علی کی طرح کندھے اکڑا کر نہ چلتے تو سوٹ کی جیسے توہین ہو جاتی۔ اس دور کے نوجوانوں میں سوٹ پہن کر اور جیب میں ہاتھ ڈال کر چلنا رواج بن گیا، جبکہ ایک انگلی پر کوٹ ٹانگ کر گھر میں داخل ہونا دفتر سے آنے والوں کا معمول بن گیا۔ محمد علی کی دیکھا دیکھی بہت سارے لوگوں نے سفید جوتے بھی خریدنا شروع کر دیے، اور لوگوں میں ڈریسنگ گاؤن ایسے مشہور ہو گیا جیسے وہ رات کے لباس کا لازمی حصہ ہو۔ لوگ عام زندگی میں بھی ان کے انداز میں بولے گئے ڈائلاگ دہراتے، چاہے ٹیسٹ کلیئر ہونے کے بعد ماں میں پاس ہو گیا ہو، یا خلاف توقع بات پر یہ جواب دیا جانا کہ کہہ دو یہ جھوٹ ہے ڈاکٹر، لائٹ جانے پر بولے جانے والا ڈائلاگ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا سلیم ہو، یا دلیل دینے سے پہلے خدا کی قسم جج صاحب تو منہ سے آج بھی نکل جاتا ہے۔ محمد علی ہیرو تو بن گئے تھے، مگر در حقیقت ان کے ساتھ کئی فلموں میں کام کرنے والی زیبا نے انہیں کرداروں میں یکسانیت کے دلدل سے نکالا۔ سن 1956 میں زیبا اور محمد علی کی شادی ہو گئی، جو تدمِ آخر تک چلتی رہی۔ محمد علی اور زیبا نے ایک ساتھ فلم چراغ جلتا رہا سے کریئر کا آغاز کیا تھا۔ پہلے تو محمد علی انہیں ڈائلاگ کی ادائیگی سکھاتے تھے، مگر اسکرین پر آنے کے بعد ایک دو دفعہ کے علاوہ وہ زیادہ تر ہیرو ہیروئن کے رولز میں ہی کاسٹ ہوئے۔ فلم تم ملے پیار ملا کی شوٹنگ کے دوران دونوں کی شادی ہوئی، مگر اس سے پہلے کے 4.5 سال کے دوران دونوں میں تعلقات کشیدہ بھی رہے۔ زیبا علی بتاتی ہیں کہ وہ شروع میں انہیں زیادہ خاطر میں نہیں لاتی تھی، یعنی زیادہ لفٹ نہیں کراتی تھی۔ جب فلم جان پہچان کی شوٹنگ کے لیے ایرانی اداکارہ شاہپارہ پاکستان آئی ہوئی تھی تو ان کے حسن کا کافی چرچہ تھا۔ محمد علی سے قربت کی کہانیاں بھی آ رہی تھیں اور بات منگنی تک پہنچ گئی تھی۔ ایک دن مجھے اور وحید مراد کو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوئی۔ منرل واٹر تو ہوتا نہیں تھا، جو بوتل ہم نے بھر کر گاڑی میں رکھی تھی وہ خالی تھی۔ لاہور اس وقت ایسا نہیں تھا کہ جیسا کہ اب ہے، دور دور تک کوئی دکان مکان نہ تھے۔ ہمیں دور سے ایک گھر نظر آیا اور وہاں جا کر وحید نے ہارن بجایا۔ اندر سے شہپارہ نکلی۔ میں اخبار میں ان کی تصویر دیکھ چکی تھی تو پہچان گئی۔ جب تک وہ اندر جا کر پانی بھیجتی میں نے وحید سے کہا کہ بھاگو، علی کو پتا چلا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ خیر، وحید مراد نے ملازم سے پانی لیا اور ہم چل دیے۔ اگلی بار جب کنیز کے سیٹ پر علی سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر شہپارہ سے ملنا تھا تو بتا دیتی، ملوا دیتا، یہ پانی کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میری اور ان کی کچھ زیادہ نہیں بنتی تھی۔ ایک تو وہ میک اپ کرتے ہی نہیں تھے اور سب کو ذرا وقت لگتا تھا۔ وہ تھے بھی وجیح، مگر پھر ان سے دھیرے دھیرے دوستی ہو گئی۔ سن 1967 میں جان پہچان کی ریلیز کے بعد شہپارہ واپس چلے گئی اور محمد علی کو ایران جا کر پتا چلا کہ ان سے کی جانے والی منگنی ڈرامہ تھی۔ شہپارہ کی کسی اور سے شادی ہونے والی تھی۔ چنانچہ محمد علی دل برداشتہ تھے، جبکہ اداکارہ زیبا اداکارہ سدھیر سے طلاق کے بعد افسردہ تھی۔ بس یہی دو ٹوٹے دل ملے اور فلمی اصطلاح میں دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کا وقت آ گیا، اور یوں اقبال یوسف کی فلم کی شوٹنگ کے دوران دونوں کی شادی ہو گئی۔ محمد علی کا قد 6 فٹ 2 انچ تھا، ان کی آواز گرجدار تھی، رنگ گورا اور جسم بھاری بھرکم۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ ان کی پڑوسی ملک انڈیا میں بھی دھوم تھی، اور جب بھی وہ انڈیا گئے تو وہاں ان کی خوب آؤ بھگت ہوئی۔ 60 کی دہائی سے لے کر 80 کی دہائی تک وہ کئی بار وہاں مہمان خصوصی بن کر گئے۔ صدر ضیاء الحق اور انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی کے اصرار پر دونوں میاں بیوی نے منوج کمار کی فلم کلرک میں کام بھی کیا، اور مگر فلم زیادہ ستاروں کی بھرمار کی وجہ سے چل نہ سکی۔ ششی کپور، راجندر کمار، ریکھا، منوج کمار، اشوک کمار سب کریئر کے آخری پادان پر کھڑے تھے، اور ایک بھی نئے نسل کا اداکار ہوتا تو الگ بات تھی، مگر سارے چلے ہوئے کارتوس جمع کر کے دھماکہ نہ کبھی ہوا نہ ہوگا۔ 80 کی دہائی کے آخر میں وہ بنگلہ دیش بھی گئے، جہاں ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ جب اردو فلم کی حالت بگڑ رہی تھی تو دوسری طرف محمد علی بھی ناساز طبیعت کی وجہ سے گھر تک ہی محدود رہ گئے تھے۔ وہ ٹی وی پر ایک ڈرامے کے ذریعے جلوہ گر ہونا چاہتے تھے، مگر 19 مارچ 2006 کو ان کی وفات ہو گئی۔ اصغر ندیم سید نے بتایا کہ وہ ان کے لیے ڈرامہ لکھ رہے تھے کہ جب وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے، مگر ان کا کام آج بھی زندہ ہے، اور محمد علی اور زیبا کی جوڑی کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔